بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب خالد رحمان صاحب انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کی قیادت اور انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کی نیشنل اکیڈمک کونسل کے واجب الاحترام اراکین، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے مجھے آج اپنی اکیڈمک کونسل کے سامنے اپنے ویوز پیش کرنے کا موقع دیا ہے۔ اس اعزاز کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں ذاتی طور پہ خود حاضر ہوتا اور آپ کے سامنے اپنی گزارشات پیش کرتا، لیکن میں چونکہ لاہور بیسڈ ہوں اور یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ہو رہی تھیں جس کی بنیاد پہ میرے لیے سفر کرنا مشکل تھا، اس لیے میں آن لائن آپ کے سامنے یہ گزارشات رکھ رہا ہوں۔ امید ہے آپ میری یہ معذرت قبول فرمائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اس وقت ایک ہمہ جہت بحران کا شکار ہے۔ معاشی بحران بھی ہمیں درپیش ہے، سلامتی کا بحران بھی ہمیں درپیش ہے، سیاسی بحران بھی ہمیں درپیش ہے، اور مجھے کہنے دیجیے کہ عدالتی، قانونی اور آئینی بحران بھی ہمیں درپیش ہے۔ یہ ہمہ جہتی بحران یقیناً ایک ایسی حقیقت ہے جس سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی۔ پہلی بات جو مجھے آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ مجھے بہت ڈپریشن ہوتی ہے یہ سوچ کے کہ یہ بحران ایسے ہیں جو پریڈکٹیبل تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ کچھ زلزلہ کی طرح کا بحران تھا، زلزلہ آ گیا، اس کے نتیجے میں تباہی ہو گئی اور ہم اسے اللہ کی طرف سے ایک آفت آئی تھی اور یہ نقصان ہو گیا، یا سیلاب آ گیا، بارشیں آ گئیں، اس کے نتیجے میں فصلیں تباہ ہو گئیں۔ یہ وہ بحران ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، جس کا آج ہم ڈسکشن جس کے بارے میں کر رہے ہیں، کہ جو 70 سال سے نہیں تو کم از کم 50 سال سے تشکیل پا رہے تھے ہمارے سامنے۔ آبادی بڑھ رہی تھی، ہمیں معلوم تھا کہ آبادی اتنی بڑھ رہی ہے جو ہم مینیج نہیں کر پائیں گے۔ ہم اپنے وسائل سے زیادہ اخراجات کر رہے تھے، آمدنی کم تھی، اخراجات زیادہ تھے۔ ہم دفاع پہ وہ پیسے خرچ کر رہے تھے جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ ہم ایسے قرضے لے رہے تھے جو پروڈکٹیو نہیں تھے، جس کے نتیجے میں ہم نے دست اگر ہونا ہی ہونا تھا، ان کے مقدار بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ یہ سارے بحران ہمارے سامنے ہو رہے تھے، لیکن ڈپریشن مجھے اس لیے ہو رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بحیثیت مجموعی ایک پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی ان بحرانوں کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھتے رہے اور ہم نے ان کو روکنے کی کوئی کامیاب کوشش نہیں کی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بارے میں آوازیں نہیں اٹھی، ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے اپنے تجزیے پیش نہیں کیے، لوگوں نے اس بارے میں وارننگ نہیں دی، لیکن بحیثیت مجموعی ہم اس پہ کامیاب نہیں ہو سکے کہ ان بحرانوں کی کم از کم ڈائریکشن بدل دیتے، ان کو روک لیتے۔ ایسا نہیں ہو پایا، تو یہ میرے لیے بہت ڈپریشن کی بات ہے۔ دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ اس بحران کی مختلف ناکامیاں ہیں جو اس کی بنیاد ہیں، اور اس کے بارے میں بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن 3 باتوں کا میں خاص طور پہ ذکر کروں گا جو اس بحران کی بنیاد پہ ہے، جو اس کی بنیاد ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے ملک کے اندر نوجوانوں کا تناسب آبادی میں زیادہ ہے۔ ہم دنیا کے نوجوان ترین ملکوں میں شمار ہوتے ہیں، اور جن ملکوں کے اندر نوجوانوں کا تناسب آبادی میں زیادہ ہوتا ہے، ان کو اللہ کی طرف سے یہ نعمت ملتی ہے کہ وہ اگر اس کو پڑھا لکھا دیں، ان کی تربیت کر دیں، ان کو پروڈکٹیو سٹیزن بنا دیں، تو پھر وہ ترقی کی منازل بہت تیزی سے طے کرتی ہیں۔ اسی کو ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ کہتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے اپنی نوجوان آبادی کو تعلیم مہیا نہیں کی۔ آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے ہمارے بچوں کا جو اسکول سے باہر ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اتنے اسکول، اتنے مدرسے قائم کر سکیں جن میں تمام بچے جا سکتے۔ اور پھر جہاں یہ اسکول قائم ہوئے، جہاں پہ کالج اور یونیورسٹیاں قائم ہوئیں، وہاں پہ بھی تعلیم کی کوالٹی وہ نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں نوجوان جو پڑھ کے باہر نکلیں انہیں روزگار ملے، ان کو بین الاقوامی طور پہ تعلیم یافتہ شمار کیا جا سکے اور ان کو وہ سوسائٹیاں قبول کر سکیں۔ تو پہلا بحران تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو تعلیم، تربیت اور پروڈکٹیو سٹیزن نہیں بنا سکے، باوجود اس کے کہ دنیا کے کئی ملکوں نے جہاں پہ ان کو یہ ڈیویڈنڈ حاصل تھا، چائنا میں، تھائی لینڈ میں، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، وہ تو ایشین ٹائیگر بن گئے۔ اس کو تعلیم اور تربیت دینے کے بعد، ان کو پروڈکٹیو سٹیزن بنانے کے بعد ہم نہیں کر پائے۔ یہ ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے جس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے، اور اس کے اسباب تلاش کرنے بہت زیادہ مشکل نہیں ہیں۔ اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ آئندہ ہم کیسے اس قسم کی ناکامیوں کو سے بچ سکتے ہیں۔ دوسری بڑی بات
اور یہ اختلافی سی بات ہے، لیکن میں جرات کر رہا ہوں یہ بات کہنے کی کہ ہم نے اپنے ہمسایہ ملک ہندوستان کے ساتھ، بھارت کے ساتھ تعلقات کار قائم نہیں کیے، ورکنگ ریلیشن شپ قائم نہیں کیا، ہم اس میں ناکام رہے، بلکہ ایسی جو کوششیں بھی ہوئیں ان کو بھی ہمارے طاقتور لوگوں نے ناکام بنایا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں ان کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے تھا، ہمیں اپنے تنازعات بھول جانے چاہیے تھے۔ چین اور ہندوستان کے تنازعات بھی موجود ہیں اور ان کے درمیان ٹینشن بھی موجود ہے، ایک دوسرے کی ٹیریٹریز پہ کلیمز بھی موجود ہیں، لیکن وہ تجارت کر رہے ہیں کیونکہ دونوں کا فائدہ ہے۔ ہم نے ہندوستان کے ساتھ تعلقات کار قائم نہیں کیے، تجارت بھی نہیں کی، اس سے نقصان اٹھایا، جنگیں بھی کی، اور یہ ایک غلط تاثر پیدا کیا۔ ایسی کوشش اس وقت بھی ہوئی جب ہندوستان کے وزیر اعظم واجپئی صاحب پاکستان آئے تھے، وہ مینار پاکستان پہ بھی گئے تھے، انہوں نے پاکستان کی حقیقت کو تسلیم کرنے کا واشگاف انداز میں اعلان بھی کیا تھا، لیکن اس وقت بھی ہم میں سے کچھ لوگ ان کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے لاہور میں۔ ہم نے طاقتور لوگوں کے کہنے پہ امن کی اس کوشش کو ناکام بنانے میں اپنی سی کوشش کی، اس کے بعد پھر کارگل کی جنگ چھڑی اور یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ اس طرح کی کوئی اور کوششیں بھی ہوئیں، اور جس نے بھی کوشش کرنے کی کوشش کی اس کو ہم نے نشان عبرت بنایا اس ملک کے سیاسی رہنماؤں میں سے بھی۔ تو یہ دوسری بڑی ناکامی یہ تھی۔ اس کے نتیجے میں ہمیں ایک بہت بڑی فوج کی ضرورت ہے، ایک بہت بڑے دفاعی انتظام کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم ہندوستان کے ساتھ امن قائم نہیں کر سکے، اور اس کے نتیجے میں پھر ہم اپنے وسائل سے بڑھ کے ہمیں خرچ بھی کرنا پڑا۔ مجھے اس میں مزید الیبوریشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنی واضح چیز ہے۔ تیسری ہماری بڑی ناکامی یہ تھی کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر ایک انتہائی فیک، یعنی ایک مصنوعی دوہرا اور ڈھکوسلے والا سیاسی انتظام، دوغلا سیاسی انتظام قائم کیا۔ وہ دوغلا سیاسی انتظام ہمارے ان طاقتور لوگوں نے کیا جو ہمارے ملک کے نقشہ گری کرتے ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں بڑے بڑے۔ انہوں نے یہ سوچا، اور ان کی سوچ اور ان کی یہ جو سیاسی انتظام قائم کرنے کی سوچ تھی وہ اس بات پہ مبنی تھی کہ سیاستدان بہت کرپٹ لوگ، اور سیاستدان انتہائی انکمپیٹنٹ اور نااہل لوگ، اور یہ کہ سیاستدانوں کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، یہ ناقابل اعتبار لوگ ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ انڈسپینسیبل بھی ہیں، سیاستدان انڈسپینسیبل بھی ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلنا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا انہوں نے ایک ایسا نظام بنایا جو دوغلا نظام تھا۔ اس میں سیاستدانوں کو آگے رکھا، وہ اس کا ڈی جورے نظام کا حصہ بن گئے۔ نظر تو وہ آتا تھا کہ وہ اقتدار میں ہیں، لیکن ان کے پاس اختیارات نہیں تھے، اور اختیارات خود انہوں نے اپنے پاس رکھے۔ لانگ ٹرم پالیسیاں وہ بناتے تھے، فیصلے وہ کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے ایریاز میں محدود ان کو فیصلوں کا اختیار دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ پھر ایسے مصنوعی اور دوغلے نظام کے تحت جو فیصلے ہوتے وہ پھر جس قسم کے فیصلے ہو سکتے تھے وہی ہوئے۔ ہمارے جو سیاستدان جن کو محدود فیصلے کرنے کا اختیار تھا وہ صرف یہی سوچتے تھے کہ اگلے الیکشن میں وہ کیسے برسر اقتدار آ سکتے ہیں، ان کو ایسے پروجیکٹس کرنے چاہیے، ان کو ایسے انتظامات کرنے چاہیے جس کے ذریعے سے وہ اگلا الیکشن جیت سکے۔ لانگ ٹرم سوچ ان کے اندر ان کو اجازت نہیں تھی کہ اس کے بارے میں سوچتے۔ جنہوں نے سوچا ان کو پنش کیا گیا۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں یہ جو نظام وجود میں آیا اس نے پھر سیاسی بحران ہی نہیں پیدا کیا، اس نے سلامتی کا بحران بھی پیدا کیا، اس نے معاشی بحران بھی پیدا کیا، اور اس نے عدالتی اور قانونی اور آئینی بحران بھی پیدا کیا۔ میں شکر گزار ہوں کہ ہمارے جانے والے سپہ سالار نے، چیف آف آرمی اسٹاف نے جو ریٹائر ہو گئے ہیں، انہوں نے جاتے ہوئے اعتراف کیا کہ 70 سال تک فوج سیاست کے اندر مداخلت کرتی رہی اور اس کے نتیجے میں آئین کی خلاف ورزی ہوتی رہی، اور اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ یہ مداخلت نہیں کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مستقبل کا انحصار اس بات پہ ہے، اور ان بحرانوں کے حل کا انحصار اس بات پہ ہے کہ پاکستانی فوج اپنے اس وعدے کی کتنی پاسداری کرتی ہے، اور پاکستان کے مستقبل کا انحصار اس بات پہ بھی ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی، پاکستان کے سوچ اور سمجھ رکھنے والے لوگ، اور آئی پی ایس جیسے ادارے، اور شاید ہم جیسے ادارے، ہم کس حد تک اس بات کو ممکن بناتے ہیں کہ اس وعدے کی پاسداری ہو، اور یہ دوغلا اور یہ دوہرا نظام ختم ہو، اور اس کے نتیجے میں ایک نارمل، ایک نیچرل سیاسی بندوبست وجود میں آئے، جس کی بنیاد پہ پاکستان کے فری اینڈ فیئر الیکشن کے نتیجے میں منتخب ہونے والی قیادت وہ سامنے آئے اور وہ فیصلے کرے۔ اور اگر اس کو آگے بڑھنے کا اور نیچرل انداز میں گرو کرنے کا موقع دیا جائے گا تو ہم یقیناً دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کے صف میں شامل ہو سکیں گے۔
اور اگر ہم ابھی بھی اس غلط فہمی کا شکار رہے کہ یہ دوغلا نظام چل سکتا ہے، یہ دوہرا نظام چل سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے ہمارے پاس ان بحرانوں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ تمام اور ان جیسے کئی ایشوز پر اگر آپ انالیسس دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر PILDAT یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکیں۔